الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان نبی مکرم شفیع معظم رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بے انتہا احسان اور رسول اللہ کی بھی انتہا رحمت کہ ایک بار پھر قرآن مجید کی عام فہم سادہ زبان میں قرآن مجید کی گفتگو اور قرآن مجید کے حوالہ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ رب العزت ہمارے یہ بول اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس حوالہ سے جتنے بھی ہمارے دوست احباب اس کے لیے کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہماری جو ٹیم ہے تلاش نیوز جو اس کے لیے کوشاں رہتی ہے، سعی کرتی ہے، الہی ان سب کی کوششیں، ان سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی اس آیت میں ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سادہ ترجمہ آیت کا عام فہم یہ ہے، اے بنی اسرائیل، یعنی اے اولاد یعقوب، اولاد اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں اپنے زمانے کے تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ تم یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کی۔ اب اس سے یہ ہمیں بات پتہ چلی کہ کبھی کبھی آباء و اجداد پر کی ہوئی نعمت، اسلاف پر کی ہوئی نعمت آنے والی نسلوں کے لیے فضیلت، مرتبہ اور عزت و شرف کا باعث بن جاتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک مثال دے کر میں بات کو بس صرف سمجھاؤں گا تاکہ وقت جو ہے وہ کم سے کم لگے اور قرآن مجید کو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے سیکھ سکیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی ہیں۔ ایک جنگ میں ان کی آنکھ نکل گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری آنکھ نکل گئی ہے تو آپ اس کو درست فرما دیجیے۔ کیا ہی کمال تھے وہ صحابہ کہ ان کو جب مشکل پیش آتی، کوئی تکلیف پہ آتی تو فوراً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ، ہماری اس مشکل کو حل کیا جائے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو نبی ہیں، طبیب نہیں، حکیم نہیں، ڈاکٹر نہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے اتنی طاقتیں دی ہیں کہ اگر رسول اللہ چاہیں تو وہ میری آنکھ کو درست بھی کر سکتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، فرمایا، قتادہ، آنکھ چاہتے ہو یا جنت چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی اور آپ کا وہ کمال دیکھے، فرمایا، جنت آپ کے کہنے پہ چاہتا ہوں، آنکھ اپنے کہنے پہ چاہتا ہوں، یعنی آنکھ بھی مجھے عطا کر دیں، جنت بھی عطا کر دیں۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا اور حضرت قتادہ کی آنکھ کو ان کی جو ڈیلا تھا اس میں فٹ کر دیا گیا، ڈیلے کو آنکھ کے اندر۔ تو حضرت قتادہ کہنے لگے کہ بعد میں مجھے اس آنکھ سے دوسری آنکھ کی بنسبت زیادہ نظر آتا تھا۔ اب میرے جو کہنے کا مقصد یہ وہ یہ کہ بعد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب
بیٹے اپنا تعارف کراتے کسی بھی جگہ پر تو وہ اپنا نام نہیں لیا کرتے تھے، وہ جب بھی اپنا تعارف پیش کرتے تو وہ یہ کہتے کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو وہ لوگ پوچھتے کہ جی آپ کون ہیں؟ فرماتے میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو اللہ کے رسول نے میدان جنگ میں جس کی آنکھ کا ڈیلا ٹھیک کیا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آباء و اجداد پر ان کی کوئی فضیلت ہو، ان کا کوئی عزت اور شرف ہو، تو اس صورت میں وہ فضیلت اور عزت و شرف جو ہے وہ اس کی اولاد کی طرف بھی لوٹتا ہے۔ اور اس سے میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ دیکھیں کہ عزت و شرف اگر بڑوں کا ہو تو وہ اس کی اولاد کی طرف بھی لوٹتا ہے۔ کیا ہی عظیم خاندان ہے خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کا کیا ہی فضل اور کیا ہی عظمت و شرف ہے کہ ظاہر ہے اب جو فضیلت حضرت سیدہ کو اللہ نے عطا کی ہے، جو رسول مکرم رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت حاصل ہوئی ہے، جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، تو وہ فضیلت وہ عزت و شرف آپ کی اولاد میں بھی اسی طرح سرایت کرے گا۔ اور جس طرح وہ جہان والوں پر فضیلت اور وہ قابل جو ہے وہ عزت تھی، اسی طرح آج بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سیدہ طیبہ طاہرہ کی اولاد آج بھی ہمارے لیے فضیلت اور عزت و شرف کا جو ہے وہ باعث ہے، اور تمام جہانوں پر اس کو فضیلت حاصل ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا نعمتی اللتی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی۔ اچھا، نعمت کا لفظ اس میں جنس ہے، جو قلیل پر بھی بولا جاتا ہے، کثیر پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس کی مثال جس طرح پانی ہے، اب اگر پانی گلاس میں ہے تو ہم اس کو بھی پانی بولیں گے، دریا کے اندر ہے اس کو بھی پانی بول رہے ہیں، اسی طرح پانی سمندر میں ہے تو وہ بھی پانی ہے۔ تو لفظ پانی جس طرح اس میں جنس ہے، اسی طرح نعمت بھی اس میں جنس ہے۔ یعنی مراد یہ نہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے جو ایک نعمت کی اس کو تم یاد کرو، فرمایا نعمتی میری نعمت کو یاد کرو، مطلب جتنی بھی نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں ان سب کو تم یاد کرو اور سب کا تم شکر کرو۔ تو یاد کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کا شکر کیا جائے، اللہ رب العزت کی نعمتیں جو ہیں ان کا شکر ادا کیا جائے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہاں پر ایک فرمایا کہ نعمت میں نے تم پر کی۔ مفسرین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے انہوں نے مختلف اقبال اس حوالے سے کیا کہ بنی اسرائیل پر جو نعمتیں تھیں اس سے مراد کیا ہے۔ بعض نے یہ لکھا کہ فرعون سے نجات دلانا اللہ رب العزت کا یہ ان کے لیے نعمت ہے، اسی طرح فرعون کی غلامی سے چھڑوانا نعمت ہے، اسی طرح فرعونیوں پر عذاب یہ بھی بنی اسرائیل کے لیے نعمت ہے۔ ظاہر ہے جب کسی مخالف پر عذاب آتا ہے تو جو دوسرا گروپ ہوتا ہے اہل حق جو ہوتے ہیں وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کے اوپر وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اس آیت میں فرمایا کہ جب وہ میدان میں جاتے ہیں تو ان پر جو ہے وہ کیا کر دیا جاتا ہے، ان کے اوپر بادل سایہ کرتے ہیں، من و سلوہ ان پر نازل ہوتا ہے۔ تو علماء نے لکھا یہ جو نعمتیں ہیں نا اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا کہ تم پر وہ نعمتیں کی گئیں کہ جو مخلوق میں اور کسی پر نہیں کی گئیں۔ تو ایسی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ رب العزت کا شکر کیا کرو، اس کا جو ہے وہ شکر ادا کیا کرو۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں بھی یہی سبق ملا کہ جب اللہ رب العزت کوئی نعمت عطا فرمائے تو بندوں کا تو شکر ہے ہی کہ جس کی طرف سے وہ نعمت ملی ہے، لیکن رب کا بھی شکر کریں کہ جس نے ان بندوں کے ذہن میں یہ ڈالا ہے کہ اس کو جو ہے وہ فلاں چیز ضرورت ہے تو فلاں چیز عطا کر دی جائے، فلاں اس کو تکلیف ہے فلاں اس کی تکلیف کو درست کر دیا جائے۔ تو بندوں کا بھی شکر ہے، اللہ رب العزت کا بھی شکر ہے، اور اللہ رب العزت کا شکر تمام شکروں سے پہلے ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر، مطلب اپنے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کے جو اس وقت کے جو لوگ ہیں اس پر بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کو جو اسلاف ہیں ان کو فضیلت حاصل ہے۔ ورنہ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو جس طرح اللہ رب العزت نے تمام انبیاء پر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی، آپ کو عزت و شرف اور اکرام عطا فرمایا، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اللہ رب العزت نے اس کو بھی عظمت، اس کو بھی فضیلت اور اس کو بھی شرف عطا فرمایا ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو نیکی کا راستہ
बतलाते हो, नेकी करने का हुक्म देते हो, वतनहौना अनिल मुनकर, और तुम उन्हें बुराई से रोकते हो, वतुमिनून बिल्लाह, और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि खैर उम्मत जो है, जो सब उम्मतों से बेहतरीन उम्मत है, वो नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अहादीस के अंदर बेशुमार अहादीस हैं जिनमें अंबियाए किराम इस चीज़ पर फ़ख्र किया करते थे कि हम उस नबी की उम्मत में से हों जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिर में भेजने वाला है। ये हम ही हैं कि जो इसमें आने के बावजूद अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। जो आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने करम हैं अपनी उम्मत पर, और रसूलुल्लाह अपनी उम्मत पर कितने रऊफ़ और कितने रहीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह की वजह से हम पर बेशुमार अजाब जो है वो टाले हुए हैं, बेशुमार अजाब को मुअख्खर कर दिया है। फ़कत क्या है, ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हया है। वरना आप देखें पुरानी तारीख़ को उठाकर देखें कि बनी इसराइल की तारीख़ को उठाकर देखें, उन्होंने ज़रा सा गुनाह किया, यौम सब्त उसकी खिलाफ वर्जी की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब नाजिल कर दिया, कूनू क़िरदतन ख़ासिन, बंदर हो जाओ। उन्होंने अगर उनके कपड़े पर निजासत लग जाती तो कपड़ा जो है वो धोना नहीं पड़ता, धोने से पाक नहीं होता बल्कि काटना पड़ता था। अगर वो उनमें से कोई गुनाह करता तो गुनाह उसके या तो माथे पे लिख दिया जाता या दरवाजे पर लिख दिया जाता। ये मेरे मालिक के कितने एहसान है, दिन रात हम गुनाह करते हैं, शान सत्तारियत फिर भी हम पर गालिब रहती है और कभी हमारे पर्दे शाक नहीं होते। मैंने क्या किया आपको नहीं पता, आपने क्या किया मुझे नहीं पता। ये सब मेरे रब की जो रहमतें हैं और नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद की बरकतें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे अजाब को मुअख्खर कर दिया है। और हदीस शरीफ में तो यहाँ तक आता है, मैं पढ़ता हूँ तो कभी कभी अपने ऊपर रश्क भी आता है, रोना भी आता है कि हम किस नबी की उम्मत से हैं। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस कुदसी का मफ़हूम है कि फरमाया कि जब बंदा नेकी करता है तो अभी सिर्फ इरादा करता है तो फरिश्तों को हुक्म होता है कि इसकी नेकी को लिख लो, अगरचे वो नेकी ना करें। और अगर कोई गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म दिया है कि उसको मुअख्खर कर दो, मुमकिन है कि ये गुनाह करने से पहले उस गुनाह से बाज आ जाए। अब ये कितने करम हैं, और ये करम सिर्फ़ और सिर्फ नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात की वजह से हैं। वन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल के लिए फरमाया कि उस ज़माने की जितनी उम्मतें हैं, उस ज़माने के जितने भी लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पर उनको फ़जीलत जो है वो अता फरमाई थी तमाम जहानों पर जो उस दौर के लोग थे। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। आयत के इस हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया और तुम डरो उस दिन से, ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, कि जिस दिन ना जज़ा होगी कोई जान किसी जान की, वला युख़ज़ु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन, और ना कबूल की जाएगी उनमें से किसी की सिफारिश, वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन, और ना ही उनमें से किसी का जो है वो बदला लिया जाएगा, वला हुम युनसरून, और ना ही उनमें से किसी की मदद की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आयत के इस हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार के लिए बड़ी सख्त जो है वो वाईद सुनाई है कि कोई भी जान उस दिन किसी जान का बदला, किसी जान का फ़िदिया नहीं बन सकेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि कोई जान जो है वो किसी दूसरी जान के बदले में जो है वो ले ली जाए, यानी आज मेरे बदले में मेरा अजाब जो है वो फ़लाँ के ऊपर नाजिल कर दिया जाए, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होगा। वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, और ना ही उनमें से किसी के लिए सिफारिश जो है वो कबूल की जाएगी। यहाँ पर एक बात करता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आयत के हिस्से में फरमाया कि ला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, उनमें से किसी की शफ़ाअत किसी के लिए कबूल नहीं की जाएगी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफ़िरों के लिए फरमाया कि काफ़िरों के लिए कोई शफ़ाअत नहीं है। वरना जो नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मती मोमिन मुसलमान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से उनको ज़रूर जो है वो जन्नत अता फरमाएगा, ज़रूर जन्नत में दाखिला फरमाएगा। कुरान मजीद की बेशुमार आयात हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि शफ़ाअत जो है वो हक है। आप देखें आयतुल कुर्सी रोज़ पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन है जो सिफारिश करने वाला है, जो शफ़ाअत करने वाला है उसके पास, इल्ला बिइज़्नि ही, मगर उसकी इजाज़त के साथ। यानी वैसे तो कोई शफ़ाअत नहीं कर सकता, वैसे तो कोई सिफारिश नहीं कर सकता, लेकिन जो अल्लाह के इज़्न से सिफारिश करेगा, जो अल्लाह के हुक्म से सिफारिश करेगा, उसकी शफ़ाअत जो है, उसकी सिफारिश जो है वो काबिल कबूल होगी, उसकी शफ़ाअत को माना जाएगा। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो आप शफ़ाअत फरमाएंगे तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ही शफ़ाअत फरमाएंगे।
حدیث شفاعت جو بڑی طویل ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی حضور میں حاضر ہوں گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے خاص ثنا عطا فرمائے گا، وہ لفظ میں ادا کروں گا، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ سجدہ طویل ہوگا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیں، واشفع تشفع، اے محمد آپ آج جس کی بھی شفاعت کریں گے اللہ آج میں اسی کی شفاعت کو آپ کے حق میں قبول منظور فرماؤں گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ شفاعت باذن اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے اذن سے، حکم سے جو شفاعت ہوگی وہ قابل قبول ہوگی، اور اللہ رب العزت کی حکم اور اجازت کے بغیر جو شفاعت ہوگی وہ اس کے لیے نفی ہے کہ وہ کسی کے بارے میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر نفس شفاعت جو ہے وہ ثابت کس لیے ہے؟ اگر تو وہ مومن کے لیے ثابت ہے تو یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، ایسی شفاعت ہوگی، اور اگر کافر کے لیے ہے تو پھر شفاعت کو رد کر دیا جائے گا، سفارش کو رد کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار اللہ کے بھی دشمن ہے، اس کے رسول کے بھی دشمن ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کو جو گالیاں بکتے رہے، جو دشمنی کرتے رہے، رسول خدا سے دشمنی کرتے رہے، اللہ سے دشمنی کرتے رہے جل جلالہ سے، تو اب ان کے لیے شفاعت کی بھی قطعاً جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی ان سے کچھ جو ہے وہ فدیہ لیا جائے گا۔ عدل، فدیہ جو ہے اس کو یہاں پر عدل کیوں کہا گیا؟ اصل میں عدل کا مطلب تو ہوتا ہے برابری کرنا، یعنی کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ہم وزن کر دینا، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے عدل کا لفظ کیوں بیان فرمایا؟ اس میں بھی حکمت ہے کہ جب بھی انسان کسی چیز کا فدیہ دیتا ہے نا، تو گویا وہ چیز جس کا فدیہ دیا گیا ہے وہ اور جو فدیہ دیا گیا یہ آپس میں برابر ہو گئے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے اوپر کوئی بیمار تھا، بزرگ تھا، اور وہ یا بزرگ تھا تو اس کے اوپر روزوں کا فدیہ تھا، اب وہ روزے نہ رکھ سکا، یہ روزے نہ رکھ سکا، جو فدیہ دیا یہ اس کے برابر ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا یؤخذ منہا عدل، یعنی قیامت کے دن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ شخص ایسا کرے کہ اب میں اپنی جان چھڑوا لوں اور اس کے بدلے میں کوئی مال و دولت دے دوں یا کوئی پیسے دے دوں، یا آج میں کچھ ایسا چیز صدقہ کر دوں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ میری مدد ہو جائے اور میں بچ جاؤں۔ فرمایا ایسی چیز بھی، فدیہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے تیسرے پارے کے آخری آیت میں ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور حالت یہ مرے بھی وہ کفر کی حالت میں، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدی بہ، فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا وہ اٹھیں گے اور اب اگر وہ زمین بھر کر سونا بھی لے آئیں اور اپنی جان کو اس فدیہ کے طور پر وہ سونا دے دیں کہ میری جان آج بخش دی جائے اور جان جو ہے وہ بچ جائے، فرمایا ایسا ہرگز بھی فلن یقبل من احدہم، کبھی بھی ان سے جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا لا یؤخذ منہا عدل، ان سے قطعاً ایسی چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی کہ وہ کچھ دیں اور اس کے بدلے میں ان کو جو ہے وہ بخش دیا جائے گا۔ ہاں ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی جو ہے وہ بندہ مومن کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ اگر اس کی نیکیوں میں کوئی کمی ہے تو اللہ کے رسول کبھی درود شریف کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ شفاعت کر رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ شفاعت اور سفارش کی جا رہی ہے۔ تو یہ انعامات ہیں رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے، وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ، اور ان کی ہرگز مدد نہ کی جائے گی۔ معزز سامعین، مدد تو تب کی جاتی کہ جب وہ اللہ رب العزت کے وفادار ہوتے، اللہ رب العزت کو ماننے والے ہوتے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کی پاسداری کرنے والے ہوتے اور ان کے محبین میں شامل ہوتے۔ جب وہ ان کے محبین اور محبوبین میں شامل نہیں تو پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کا کوئی وہاں پر حامی و ناصر ہوگا۔ ہاں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے تھے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کرنے والے تھے، ان کے لیے ضرور مدد ہوگی۔ بس ایک بات جو اس آیت سے تو متعلق نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں ہے تو اس کو کیے دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا بدعملی کی وجہ سے یا بے عملی کی وجہ سے کیا ہماری محبت بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی؟ یہ بات یاد رکھیں کہ وہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے نا، وہ بڑی عظیم ذات ہے۔ وہاں پر دل دیکھے جاتے ہیں، وہاں پر یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ اس کی معیار کتنا ہے، اس کا وزن کتنا ہے، وہاں پر کثیر نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر دل دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس طرف سے۔ حدیث شریف میں
नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक हदीस है, उन हुजूर के सहाबी थे अब्दुल्ला, हिमार के लक़ब से वो मशहूर थे। इनके लिए, इनके बारे में ये मशहूर है कि इन्हें अक्सर ये शराब की वजह से हद जो है वो जारी कर दी जाती थी। और ये भी याद रखें कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर सहाबी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये अक़ीदा अहले सुन्नत में मौजूद है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो सहाबा किराम हैं या अहले बैत के अफराद हैं, उनमें से कोई भी मासूम नहीं है, ख़ताओं से मासूम नहीं है। अल्लाह ने उनको महफूज ज़रूर रखा। हाँ, अगर उनसे बतकाज़ा बशरी कोई ख़ता वाक़ हो सकती है तो ये मुमकिनात में से है। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उन पर अक्सर इस चीज़ की सज़ा जारी रहती। तो कुछ सहाबा उनको कहने लगे कि ये क्या करते हैं आप, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत के दावेदार भी हैं और इसके बावजूद भी ये आप चीज़ें करते हैं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनकी सहाबा किराम की ये बात सुनी, रसूलुल्लाह ने फरमाया इसको छोड़ दो, इसको ऐसा ना किया करो, ताने ना दिया करो। हाँ, इसकी अच्छे तरीके से इस्लाह ज़रूर करो, ताने ना दिया करो। वजह यह है कि मैं मोहम्मद भी इससे मोहब्बत करता हूँ और मेरा रब भी इससे मोहब्बत करता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमें इस चीज़ से ये बात, ये जो हदीस है, इससे ये बात साबित होती है कि बदअमली जो है वो अगरचे ज़हर कातिल है बंदा मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए, उसको बाअमल ही रहना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर किसी जगह पर बेअमली होती है, कुताही होती है, लेकिन तो ये याद रखें कि मोहब्बत जो है उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर, लेकिन मसला ये है कि वो सच्चे दिल से हो, हकीकतन हो। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यही इल्तिजा है, यही दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि हम जब तक ज़िंदा हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़िंदा रहें, और जब ख़ातिमा हो तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुज़ूर के अहले बैत और हुज़ूर के सहाबा की मोहब्बत में ही उठाए जाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पाक लोगों के साथ ही हमारा हशर फरमाए। और ये भी दुआ है कि जो भी हमारे अहबाब दोस्त इस मामला में ताउन करते हैं, इस मामला में कोशिश करते हैं, ये कोशिश बहुत बड़ी है। आजकल के दौर में हर तरफ मीडिया में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। बेहयाई को तो आम किया जा रहा है, लेकिन कुरान के पैगाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करना, उसको नशर करना, ये भी एक गोया के दिल कलेजे का काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी सारी टीम को हाँ फ़र्दन जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको बेहिसाब अपनी जनाब से अजर अता फ़रमाए, सब की कोशिशें अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि रब्बिल आलमीन।